جو باغات تھے وہ ختم ہو گئے، جو اولاد تھی وہ بھی انتقال کر گئی، جو آپ کے پاس پیسہ تھا، جو جانور تھے وہ بھی مر گئے، اتنے سارے صدمے آپ پر آئے، اتنی ساری مصیبتیں آپ پر آئیں. تو پھر جب آپ پہ مصیبت آئی، اتنی ساری پریشانی آئیں، تو وہ جو کلمات آپ نے شاہ فرمائے، میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کے کہ آپ کے کلمات کیا تھے. فرماتے ہیں میرا کیا، اتنی ساری چیزیں تھیں وہ نہیں رہیں، ٹھیک ہے، میں چاہوں گا اس کو دہرائیں. کیا فرمایا؟ میرا جس کا تھا اس نے لیا. کس کا تھا؟ اللہ پاک کا. جس کا تھا اس نے لیا. جب تک اس نے دیا، جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا لے لیا. اس کا شکر ادا ہی نہیں ہو سکتا. میں اللہ پاک سے راضی ہوں. کتنی پیاری بات، کتنی پیاری بات آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں سیرت میں ملتی ہے. اچھا، پھر جب یہ مصیبتیں پریشانی آئیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا کیا کیا؟ شکر ادا کیا. میرا تھا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے واپسی لے لیا. پھر اس کے بعد جب یہ مصیبتیں پریشانی آ گئیں تو آپ نے کوئی خراب جملہ زبان سے ادا نہیں کیا. اس کے بعد آپ بیمار ہو گئے اور آپ کے جسم مبارک میں جو ہے زخم ہو گئے. اچھا، اندر سے بھی کمزوری ہو گئی، تو آپ کے اندر کمزوری آ گئی. اب ظاہر اتنا بڑا صدمہ تھا، لیکن آپ نے زبان سے کچھ ایسے کلمات نہیں کیے بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. تو آپ نے اللہ پاک سے دعا کی، یا اللہ پاک مجھے شفا دے دے، مجھے ٹھیک کر دے. اللہ پاک سے دعا کی، بے شک مجھے تکلیف پہنچتی ہے، تو سب سے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، رحم کرنے والے. جب آپ نے اس انداز سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی. اور پھر کس طرح آپ کی بیماری ختم ہوئی؟ اب آپ کے صبر کا جو امتحان تھا وہ ختم ہوا. اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا دینا چاہیے. تو کس انداز سے شفا دی؟ زمین پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پاؤں مارو. آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر اپنا پاؤں مبارک مارا، تو وہاں سے ایک پانی کا چشمہ نکلا، پانی نکلنے لگا. پھر فرمایا گیا اس پانی سے غسل کرو. آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پانی سے غسل فرمایا. تو اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ آپ کے جسم میں جو زخم تھے، جو زخم نظر آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے شفا یابی عطا فرما دی. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ 40 قدم چلے. 40 قدم چلنے کے بعد پھر زمین پر پاؤں مارنے کا حکم ہوا. پھر جب زمین پر آپ نے پاؤں مارا تو پھر ایک اور پانی کا چشمہ جاری ہوا جو ٹھنڈا ٹھنڈا تھا. پھر حکم ہوا کہ اے ایوب اس کو پیو. تو آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پانی کو جو ہے نوش فرمایا. اس پانی کو جب پیا تو اندر کی جو کمزوری تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دور فرما دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہوا جو آپ کی اولاد تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ زندہ فرما دیا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے مویشی تھے، جو آپ کے جانور تھے، آپ کے گھر تھے اور جو آپ کے باغات تھے، محلات تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے اچھے، اس سے زیادہ آپ کو مزید عطا فرما دیا. تو یہ تھا حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر مبارک. تو پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. میں کچھ صبر کی طرف جاؤں گا، بچوں کو کن کن باتوں میں صبر کرنا چاہیے. کچھ کالز کی طرف چلتے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں کچھ صبر کے ٹاپک پر. یہ واقعہ تو اینڈ ہوا، لیکن اس واقعے سے ہمیں کن کن باتوں پر پیارے بچوں صبر کرنا چاہیے. کچھ چلیں کالز بھی ہیں اور کچھ سبق بھی. ہم سبق کی طرف آئے تھے. کالز، 2 کالز دے دیں.